بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہمارا پارٹی کا سب سے ہائیسٹ فورم کا اجلاس ہوا. ویری ڈیٹیلڈ اور تھریڈ بیئر ڈسکشن ہم نے کی، اور جو ہمارے سی کے فیصلے ہیں، رائے ہیں، آگے جانے کے جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں، ان پہ میں آپ سب کو بریف کرنا چاہوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سی نے نوٹ کیا کہ جو تاریخی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا سامنا اس وقت پاکستان کے عوام جو وہ اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی اور ناکامی کا بوجھ اپنے بجلی کے بل، اپنے گیس کے بل، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، دوائیوں کے بل میں اس وقت ادا کر رہے ہیں، ناقابل برداشت ہے. پاکستان کا جو نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے، یہ نہ صرف پوری ریجن میں سب سے بدتر گروتھ ریٹ ہے، پورا ریجن میں واحد ملک ہے جس کا نیگیٹو اکنامک گروتھ ریٹ ہے، اور ہماری تاریخ میں بھی یہ پہلی بار ہوا ہے. یہ بھی ہمارا ماشاءاللہ حکومت کا اکامپلشمنٹ ہے، اور وہ بوجھ آپ اس ملک کے عوام اٹھا رہے ہیں. مہنگائی کی جس شرح سے، جس فیصد کا اس وقت مہنگائی چل رہا ہے، وہ بھی ہمارے ریجن میں سب سے آگے ہے. تو جہاں گروتھ ریٹ میں ہم سب کے پیچھے ہیں، سب سے the worst growth rate پاکستان has، مہنگائی کا جو ہمارا پرابلم ہے وہ باقی سب سے آگے ہیں. آپ ذرا سوچیں اس کا what does this mean? This means کہ Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty اور غربت کا مقابلہ جو وہ کر رہے ہیں is worse than that of our neighbors. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سب کا جو ذمہ دار ہے، the reason the people of Pakistan are suffering، یہ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے، یہ اس لیے کہ 2018 کے الیکشنز ہی نہیں تھے، سلیکشنز تھے، اور جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل کا نتیجہ میں حکومت بنا ہے، جن کی وجہ سے آج بھی ان کا حکومت جاری ہے. یہ جڑ ہے، یہی وجہ ہے. This is the main cause for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister. اور ہم اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست کا رول رہا ہے، جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی عمل دخل رہا ہے، اس میں ہم اس میں بریک ڈالیں، اس کو ختم کریں، اور پاکستان میں اصل جمہوریت کا، حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھتے جائیں. In this situation، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پی ڈی ایم کا فیصلہ کہ 31 دسمبر تک سارے ممبران اسمبلی کے استعفے اپنے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے، یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے
इंडोर्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को, कि खुद इस्तीफ़ा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पीडीएम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC का रेजोल्यूशन है और एक्शन प्लान है, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया है और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा APC की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहाँ हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे PDM को, पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज़, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि PDM अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला PDM के सामने पेश करेंगे जब भी PDM की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, और जो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफ़ी है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है, और ना सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तिलाफ़ात और एतराज़ात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराज़ात उठाए गए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, हमने स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसस शुड बी रीचेक्ड, और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसस को
माना जाना चाहिए या इसको रीड्यू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसस को अपनी कैबिना से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके ख़िलाफ़ थे, हम आज भी इसके ख़िलाफ़ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से रब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज़ किया है। हम इनको हम समझते हैं कि ये हम सब का इशू है, पूरा पाकिस्तान का इशू है। अगर सेंसस सही तरीक़ा से नहीं किया जाएगा तो अवाम के पास उनका हक नहीं मिलेगा, और वो अपने हक ख़ास तौर पे आप उस जो फॉर्मूला के बेसिस रिसोर्सेज देते हो वो स्क्यू भी होता है, उस पे अवाम का हक माना जाता है। और हमारा ख्याल में जो 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ, उसका जो जेरोमैंडरिंग हुआ, वो इस सेंसस के बेसिस पे था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को उन सियासतदानों के साथ, उन जमातों के साथ भी रेस करेंगे, इमीडिएटली रेस करेंगे, और मिल के इस पे काम करना चाहेंगे। साथ साथ हम इस इशू को पीडीएम के प्लेटफॉर्म में रेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में धांधली हुआ है उसका भी मजम्मत की गई, और मुतालबा किया कि जो आने वाले इलेक्शंस का सिलसिला जो आज़ाद कश्मीर में पता नहीं अगले साल या इसी साल होने हैं, उनको साफ शफाफ करवाने के लिए कदम लिया जाए, और जो नाइंसाफ़ी कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है उसका भी मजम्मत किया गया। बलूचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स पे जो कब्ज़ा किया जा रहा है उसका ना सिर्फ हमने मजम्मत की है, मगर ये फ़ैसला लिया है कि हम उन जमातों के साथ रब्ता करेंगे जो इस इशू पे भी एतराज़ात रखते हैं, उनके साथ मिल के इस मूव के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत होना है हमें मिल के करना चाहिए। ये सिंध के माहीगीरों के आइलैंड्स है, ये बलूचिस्तान के माहीगीरों के आइलैंड्स है, और हमें सब मिल के एक हो के इसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ उठाना पड़ेगा मगर एहतजाज करना पड़ेगा। उस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन जमातों से रब्ता करेंगे जो इस पे अभी से भी एहतजाज कर रहे हैं, और इन इश्यूज़ को हमारा पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है हम उसमें भी रेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फ़ैसला किया है कि हम अब ख़ुद रब्ता करेंगे मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ़ तबके के साथ जो इस हुकूमत की वजह से मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लेबरर्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनके मसाइल की हल के लिए, उनके मसाइल पर एहतजाज करने के लिए मिल के काम करने चाहते हैं। हम डेलीगेशंस भेज रहे हैं लेबर यूनियंस के लिए, ख़ास तौर पे जैसे ये स्टील मिल का के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है रिसेंटली यहाँ कराची में, हमारा PIA में हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, जो यहाँ के कराची के लोगों को वो इस्लामाबाद ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, और मुख्तलिफ़ ऐसे इश्यूज़ है हमारे लेबर के साथियों के साथ। हम उनको उनके इश्यूज़ को वो हमारे इश्यूज़ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इश्यूज़ है, हम उनको अपनाना चाहते हैं। जो किसान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किसान का नुमाइंदे रहे हैं। ज़राअत का अगर ज़राअत के सेक्टर में तरक्की हुआ है तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ
جو کسان کے ساتھ ظلم ہوا اوبیسلی ہم نے پہلے بھی کنڈیم بھی کیا، خاص طور پہ جو پنجاب میں ان کا احتجاج کے وقت ناانصافی ہوا، لیکن جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے، جب تک ہم مل کے احتجاج نہیں کریں گے، تب تک ہم کسان کو ان کی فصل کی قیمت نہیں دلوا سکیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے، ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بہنوں بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور لائرز کے ساتھ بھی ہم رابطے کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے تب تک اس میں ہم اتنا کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ جو حقیقی ایشوز ہے اور یہ جو حقیقی عوام کے فورمز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں دے۔ اس لسٹ میں میں بھول رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اسٹوڈنٹس کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوا ہے، چاہے وہ 60s میں ہو یا اس کے بعد ہو، شہید بی بی کے وقت میں ہو، سو اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس وقت جو اس ملک کے طلباء جو اسٹوڈنٹس جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ یہ اس ملک کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو یا آپ کے لاہور کے اسٹوڈنٹس ہو، سارے کے سارے سراپا احتجاج ہے کہ ان کا ایگزامینیشنز پہ ناانصافی ہوا ہے، ان کو اپنا یونین سازی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب جو فورمز ہے ان کے ساتھ مل کے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کے اس حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک بات رہ گیا، ہمارا پارلیمنٹیرین اور نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوا ہے۔ ہم اس گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں، جیسے ہم ہر سیاسی گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ انتقام کے روایہ اور سیاسی انتقام کی روایہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہے، اور اس لیے ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ اب جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے، جو میرا سی سی کے فیصلے تھے اور جو میرا سی سی کا رائے ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے۔ اب نہ جہاں تک اس سی سی کی میٹنگ میں اگر کسی ایک ممبر نے کیا کچھ رائے کا اظہار کیا، رائے کے اظہار تو کافی ہوئے اور ان کا ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے، مگر یہ بھی ان آرڈر ٹو انشور فریڈم آف اسپیچ ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں ایسا کوئی جو آپ بات اٹھانا چاہیں گے بیسڈ آن واٹ somebody said in that meeting۔ سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کے بننے کے بعد یہ حکمت عملی کا اس کا حصہ تھا کہ استعفیٰ دیں گے اور سینٹ انتخابات کو نہیں ہونے دیں گے، چونکہ سینٹ انتخابات کو روکنے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم تھی وہ متحد تھی، لیکن یہ تاثر حکومت کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، آج تک بھی یہی ان کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل استعفیٰ نہیں دے گی۔ تو کیا آج سینٹرل کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ سینٹ انتخابات ہوں گے اور پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی؟ جہاں تک پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس ہے اور اس کا ایکشن پلان ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جنید اب اس کا کاپیز
جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں اسی اے پی سی کے جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت چلنا چاہیے. اب تک پی ڈی ایم نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر تک ہم نے اپنے پارٹی کے قائدین کے پاس یہ استعفے جمع کرنا چاہیے. اور جہاں تک حکومت کی تنقید ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ فیصلہ آج ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا ہے کہ ہم اس فیصلہ کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنے پاس یہ استعفے جمع بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ 31 جنوری کا جو وزیر اعظم کا ڈیڈ لائن ہے اور جو ایکشن پلان اب آپ کے پاس شیئر ہوگا وہ بھی ہم نے انڈورس کیا. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی رائے تھی کہ ہم اس حکومت کو ہر فورم پہ بشمول سینٹ الیکشنز میں بھرپور طریقے سے چیلنج کرے. یہ میرا CC کا رائے ہے. اب یہ CC کا رائے PDM کے سامنے پیش ہوگا اور حتمی فیصلہ PDM کی کنسنسس کے ساتھ اور میرا CC کی اپروول کے ساتھ ہوگا. یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان اور آپ کی پارٹی کے درمیان کافی دوریاں مستقبل قریب میں دیکھی گئی ہیں. آپ کے مردان جلسے کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ ناراض تھے, نہیں گئے, آپ کے جھنڈے وغیرہ وہاں اتارے گئے. پھر لاڑکانہ میں JUI نے اس کا بدلہ لیا اور ان کا وہاں نہ کوئی ورکر تھا نہ کوئی جھنڈا تھا. جلسہ PDM کا تھا لیکن PDM کا چیئرمین اس جلسے میں نہیں تھا. تو یہ کیا اس کو آپ کھل کر اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ واقعی کوئی ڈفرینسز ہے آپ دونوں کے درمیان؟ جہاں تک مردان کی جلسہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ضرور وہاں تھے. فرحت اللہ بابر صاحب سمیت میرے جو ہمارا سیکرٹری جنرل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز, پورے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی تنظیم, پاکستان پیپلز پارٹی کے جلوس, اور انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو اس جلسے میں موقع نہیں ملا اسٹیج پہ پہنچنے تک یا آنے تک اور تقریر کرنے تک. اور آپ جو میڈیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے, جو شروع دن سے PDM کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروپیگنڈا پہ یقین نہ کریں. میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی یہی میڈیا نے عمران خان کے خالی کرسیوں کو تاریخی جلسے کی طرح پیش کیے, ویسے ہی آپ PDM کے خلاف ہر دن پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. لیکن جہاں تک اس وزیر اعظم کی ہٹانے کی بات ہے, جہاں تک ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں عمل دخل کی بات ہے, PDM ایک پیج پہ ہے اور ایک سٹیج پہ ہے. یہ بتائیے گا کہ آج کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات تو سامنے آ گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی رائے جو آپ کی پیپلز پارٹی کی ہے کہ کوئی انتخابی عمل سے باہر نہیں نکلے گی. ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں سندھ میں, اس میں آپ حصہ لے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پارلیمان کے اندر اب ہوں گے تو جنگ کریں گے, باہر تو کوئی جنگ نہیں ہو سکتی. لازمی آپ پارلیمان کے اندر ہوں گے. سینٹ کے انتخابات بھی تب لڑ پائیں گے جب آپ سینٹ میں ہوں گے. اس بات کی تو آپ نے تصدیق کر دی. لیکن ایک بات کہ کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کچھ دوستوں نے یہ رائے دی کہ میاں نواز شریف بھی واپس آئے, وطن آئے اور اس ایک منٹ, جہاں تک there is no contradiction whatsoever in the rye of the Central Executive, the opinion of the Central Executive Committee, that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement کی APC. تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ابھی تک PDM بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ استعفیٰ کو کب استعمال کرنا چاہیے, کب صحیح ٹائم ہوگا. وہ تو جب
PDM فیصلہ کرے گا, وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. ہم نے آپ کے سامنے جو ہمارے خیال میں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں سٹیپس ہونے چاہیے, وہ آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں, اور وہ ہم PDM کے سامنے بھی رکھیں گے, اور جو ہمارے تجویز ہے وہ 100% ان لائن ہے اس ایکشن پلان کے ساتھ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آئیں گے بھائی. ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت چلی جائے ورنہ ہم بیچ دیں گے, دوسری جانب آپ فروری یا مارچ میں سینٹ انتخابات لڑنے کی بات بھی کر رہے تھے. تو اگر 31 تک حکومت نہیں جاتی اور آپ سینٹ انتخابات بھی لڑتے ہیں تو جو مارچ کرنے جا رہے ہیں وہ مارچ میں ہی ہوگا یا مارچ آپ کا فروری تک ہو جائے گا؟ جہاں تک سینٹ الیکشنز ہے اور عمران خان کا جانا ہے, اس میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی کانٹرڈکشن ہے. عمران خان 31 جنوری تک خود بخود چلا جائے زبردست, پھر بھی آپ سینٹ الیکشنز کا آپشن ہمارا پارٹی کا تجویز, ہمارا پارٹی کی تجویز ہے. اور جہاں تک اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اگر وہ خود 31 جنوری تک نہیں کرتا ہے تو پھر ہم نے اس کو زبردستی نکالنا ہے. کیسے ہم نے نکالنا ہے وہ تو میں I'm sorry, not going to share with you right now. کہاں سے؟ ڈون. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتظام ہے اور بلاول کو بھی یہی سکھایا. تو آج جو پارلیمان میں رہنے کا ان کی جو بات تھی انڈوز ہو گئی, CSC نے کیا ہے کہ پارلیمان میں رہا جائے, اسمبلی کے فورم پہ بھی, قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی. اس کو آپ نے انڈوز کیا اور اس پارلیمان میں رہیں گے, رہتے ہوئے آپ تمام ایشوز کو ریز کریں گے؟ نو ایبسلیوٹلی. جو ہم نے آپ کے سامنے ہمارا تجویز لے کیا ہے اور ہمارا پارٹی کا فیصلہ لے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیئر ہوں. اور جہاں تک وہ دوسرا سوال ہے, وہ تو PDM کے ساتھ ہم سب مل کے کنسنسس میں فیصلہ لیں گے, از خود فیصلہ نہیں لیا جائے. سر میں ادھر چاہتا ہوں, he's been asking for a while. یہ ہے کہ حکومتی وزراء تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ الیکشن ہو گئے تو موجودہ حکومت 5 سال پورا کرے گی. ہاں 5 سال دینے جا رہے ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت 5 سال یا اگر ہمارا اس کو جو ان آرگینک انلیجیٹمیٹ سپورٹ جو اس حکومت کو حاصل ہے, جس طریقے سے یہ زبردستی حکومت کھڑا کیا جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک دن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, ایک دن کے لیے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں عمل دخل بند کرے, اسی دن یہ حکومت گرتی ہے. This is not a government and not a prime minister that can form a majority in the National Assembly of Pakistan. They have been delivered a majority in the National Assembly of Pakistan. You explain to me, how is it possible that a party like the MQM is supporting a government that has just endorsed the census? You explain to me how GDA, how Baloch باپ اور دوسرے جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں, وہ کیسے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جو بلوچستان اور سندھ کے عوام کے ساتھ گیس کے ایشو پہ بھی ناانصافی کر رہے ہیں, ان کا آئلینڈز پہ قبضہ کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکومت کے ساتھ ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں آپ کو ہر اختیار کو استعمال کرنا چاہیے, ہر فورم کو استعمال کرنا چاہیے, اور ہر طریقے سے ہم اس حکومت کا ہر طرف سے حملہ کریں گے. ہم سڑکوں سے بھی, پارلیمان میں بھی, عدالت میں بھی, اور ہاں استعفیٰ ہمارا ایٹم بم ہے. پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئی ایسا فیصلہ کنسنسس نہیں ہوا کہ ہم اس کو رول آؤٹ کریں. جہاں تک I can't hear, please I can't hear. اور دوسرا اکثر آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے رابطہ نہ کرے جو دوسرے طرف سے,
तो अब से आपसे कोई राब्ते हो रहे हैं किसी अभी आपके मना करने के बाद? आपने कहा था कि रास्ता ना करें। जहाँ तक हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग है, जो भी डिबेट हुए हैं, जो भी मेरे पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो भी मेरे पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, उनके अगर मैं मौक़िफ़ आपको बताऊं, दैट वुड बी अनफेयर टू देम, एंड हमारे अंदर ये फैसले लेने का एक फोरम है, तो उस पर मैं बिल्कुल sort of इस तरीके से कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कि अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ सियासतदान के लिए मगर सब के लिए होना चाहिए। ये हमने वाज़े तौर पे अपने तकरीरों में भी किए हैं, अपना जलसे में भी किए हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है। जहाँ तक बात करने की बात है, मैं आज भी समझता हूँ अब ये वक्त बात करने का नहीं, काम करने का है। हमारे सामने जमहूरी क़ुव्वतों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को, जो इस पूरा हाइब्रिड निज़ाम का कैटलिस्ट है, हमने सब मिल के उसको निकालना है। हमने जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सुनामी में हमारे अवाम डूब रहे हैं, उनको सबसे पहले इससे हमने बचाना है। और पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की हुकूमत से जो हमारा अजीब पोजीशन रहा है, हमारा तारीख़ी जो इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है, उसको हमें रोकना चाहिए। I can't answer it, please. वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं ऑपोजिशन जमातों से। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने बदतरीन जो मुखालिफ थे उनसे भी मुफाहमत की बात करते रहे, बार बार मुफाहमत की बात करते रहे। तो क्या कोई चांस मौजूद है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से किसी लेवल पर कोई मुफाहमत की या कोई बातचीत का? ओह एब्सोल्युटली, हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। पहले इमरान इस्तीफ़ा दो, वज़ीर आज़म का कुर्सी छोड़ो, जो इसने नाजायज़ तरीके से हासिल किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड हो, साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। जितना बात करना है आपने बात करते हैं, चाय पीते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तब तक कोई बात नहीं होगा, कोई राब्ता नहीं होगा, नो डायलॉग, कोई शायलॉग नहीं होगा। अब वक्त आ गया है वज़ीर आज़म को जाना है। थैंक यू।